بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلا ٹاپک ہے ہمارا چیپٹر 6 اور اس کا سیکنڈ ٹاپک ہے پیج نمبر 64 ہے ہماری بک کا, جس کا ٹائٹل ہے انکارپوریشن آف شریعہ لا ان دا کنٹمپریری لیگل ریجیم. آج کل کے جو دور حکومت ہیں ان میں شریعہ لاز کی انکارپوریشن کیسے ہوئی حالات حاضرہ میں, اس حوالے سے ہم کچھ چیزیں سمجھیں گے. اس کا انٹروڈکشن ہے. ان دا ماڈرن ورلڈ, جدید دنیا میں, اسلامک لا شریعہ ڈز ناٹ جنرلی آپریٹ ایز اے کمپلیٹ لیگل سسٹم. ہوا یہ کہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کمپلیٹ لیگل سسٹم ہے, اس چیز نے اپنا وجود کھو دیا. کیوں کھویا وہ بھی دیکھتے ہیں. بٹ از انکارپوریٹڈ انٹو کنٹمپریری لیگل ریجیمز. ہاں, لیکن اس کو ڈھال دیا گیا دور حاضر کے جو حکومتی نظام تھے ان میں. کیسے؟ تھرو کانسٹیٹیوشنل ریکگنیشن. یہ مان لیا گیا اپنے آئین میں کہ ہم مانتے ہیں اسلام ایک دین ہے اور اس کی چیزوں کو ہم مانیں گے. لیجسلیشن میں بھی ہم نے شریعہ کے اصول میں سے کچھ لیے. جوڈیشل انٹرپریٹیشن میں بھی شریعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے, اینڈ انسٹیٹیوشنل میکنزمز میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. لیکن ٹکڑوں میں موسٹ مسلم میجورٹی اسٹیٹس اڈاپٹ مکسڈ لیگل سسٹم. اب یہ وہ وجہ ہے کہ چونکہ اسلامی ریاستوں نے اسلام کو اگر مکمل طور پر نافذ کرنا تھا تو اسلامی ریاستوں نے کرنا تھا, لیکن اسلامی اس نے بڑا یہ کمال ورڈ یوز کیا ہے. ٹیکنیکلی اسلامی ریاست کسی بھی آج کے مسلم کنٹری جنہیں آپ کہتے ہیں انہیں ٹیکنیکلی اسلامی ریاست, اسلامک اسٹیٹ نہیں کہا جا سکتا. اسلامک اسٹیٹ وہ کہلاتی ہے کہ جس پر وہ کمپلیٹ نظام انکلوڈنگ کرمنل جسٹس سسٹم, انکلوڈنگ کارپوریٹ, انکلوڈنگ کمرشل, وہ ساری کی ساری چیزیں ایز اے پروڈکٹ اس پر لاگو کر دی جائیں اور اس کے علاوہ کچھ اور نہ ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس ریاست کو آپ مسلم میجورٹی اسٹیٹ, یعنی اس ریاست میں بسنے والے جو انہیبیٹنٹس ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے دوسری مذاہب سے. تو اس نے یہ بڑا خوبصورت ورڈ یہاں پہ یوز کیا. موسٹ مسلم میجورٹی اسٹیٹس اڈاپٹ مکسڈ. اب جو ایسے ممالک, ایسی ریاستیں جن میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے, انہوں نے مکسڈ لیگل سسٹمز کو اڈاپٹ کر لیا. کمبائننگ, وہ کیسے مکسڈ تھے کہ اس میں مکسچر تھا شریعہ ود سول لا, یا تو شریعت کو ملا دیا سول لا کے ساتھ جو آپ نے پہلے پڑھا, اور کامن لا ٹریڈیشن, یا شریعہ کو ملا دیا کامن لا ٹریڈیشنز کے ساتھ جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, ٹو میٹ ماڈرن گورننس نیڈز. اور ان کے خیال میں یہ بات تھی کہ یار یہ ماڈرن وہ جو رومن چھوڑ گئے اور وہ فلاں, ان سے بھی ہم استفادہ لے لیں گے اور اس سے بھی لے لیں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے ایک سے زیادہ لیگل سسٹمز جس میں شریعہ کا بھی کم یا زیادہ انہوں نے رول رکھ دیا, لیکن وہ انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. اچھا, یہاں تک کلیئر ہو گئی بات. اب یہاں سے وہ آگے بات شروع کرتا ہے. موڈز آف انکارپوریشن آف شریعہ کے طریقے کیا کیا ہیں, آپ انہیں کیسے کیسے مکس کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل انکارپوریشن, سب سے پہلا کام تو آپ یہ کرتے ہیں. مینی کنٹمپریری مسلم اسٹیٹس گیو شریعہ اے کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس. کہتے ہیں کہ اس کی حیثیت آئینی ہے شریعت کی. فارمز انکلوڈ, کس کس شکل میں کہتے ہیں, 3 اشکال بتائی گئیں. ڈکلیئرنگ اسلام ایز دا اسٹیٹ ریلیجن. کچھ ریاستیں ایسی ہیں جنہوں نے کہا کہ جو سرکاری طور پر مذہب ہوگا اس ریاست کا وہ اسلام, سرکاری مذہب اسلام ہے.
پرووائڈنگ، اور دوسرا کام وہ کیا کرتے ہیں، پرووائڈنگ دیٹ نو لا شیل بی انیکٹڈ ریپگننٹ ٹو دا قرآن اینڈ سنہ. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے متضاد کوئی بھی لا ہمارے ملک میں نہیں بنایا جائے گا. اور تیسری بات وہ یہ ساری چیزیں آپ کا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 ہے، اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ان کی صحت، ان کی درستگی یا ان کی امپلیمنٹیشن کہاں تک ہے، یہ بعد کی بات ہے، اور وہ بعد میں کریں گے ہم انشاءاللہ، لیکن فی الحال کی حد تک آپ یہ یاد رکھ لیں. ریکگنائزنگ شریعہ، اور تیسرا کام وہ ریاستیں یہ کرتی ہیں، ریکگنائزنگ شریعہ ایز اے سورس اور دا مین سورس آف لیجسلیشن. شریعت کو ایک سورس یا واحد سورس، بنیادی سورس مانتی ہیں کچھ ریاستیں اپنی لیجسلیشن کے لیے، کہ قانون سازی کی ہی شریعت سے جا سکتی ہے. ایگزامپلس: پاکستان. The Constitution mandates conformity of laws with Islam and establishes Islamic institutions. پاکستان کا آئین جو ہے وہ کہتا ہے کہ تمام لاز کو اسلام کے مطابق ہی ہونا چاہیے اور اسلامی ادارے قائم ہونے چاہیے. سعودی عربیہ. قرآن اینڈ سنہ سرو ایز اے سپریم لا. سعودی عرب والے یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت ہمارا سب سے مقدم اور سب سے بڑا لا ہے. ایجپٹ میں لوگ، مصر میں یہ کرتے ہیں، شریعہ از دا پرنسپل سورس آف لیجسلیشن. وہ کہتے ہیں کہ قانون سازی کے لیے جو سب سے بڑا سورس ہے وہ شریعہ ہے. دوسری بات اس میں یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ لیجسلیٹو انکارپوریشن. Sharia principles are incorporated through statutory laws, especially in personal matters. اب یہاں سے وہ ایک ڈفرینشیٹ کرنا شروع کر دیا اس نے کہ پرسنل لاز، فیملی لاز، نکاح طلاق کی حد تک اب آپ کی شریعت آتی جائے گی. پرسنل میٹرز میں جو ہے وہ شریعہ آپ کے سامنے آتی ہے. کامن ایریاز انکلوڈ میرج، ڈائیورس، ڈاور یعنی مہر، انہیریٹنس اینڈ گارڈینشپ میں آپ کے سامنے شریعت آتی ہے، وقف اینڈ فیملی ڈسپیوٹس میں شریعت آتی ہے، اور اسلامک کرمنل لاز لمیٹڈ اپلیکیشن آتی ہے اسلامک کرمنل لاز میں. اب وہ بھی کیسے کہ حدود آرڈیننس 1979 جو ہے وہ پاکستان میں اس کی ایک بڑی اہم مثال ہے. تو اس میں اگر کرمنل لاز میں کچھ ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ لمیٹڈ ہے، اور وہ بھی کس حد تک ہے وہ آپ پڑھ لیں گے آگے جا کے. ایگزامپلس: مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 جو کہ پاکستان میں لاگو ہے، اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس لاز، اور حدود آرڈیننسز پاکستان ود لیٹر ریفارمز جو اس میں اصلاحات آئیں وہ. اچھا، پھر انکارپوریشن آف شریعہ کے حوالے سے جو تیسرا اہم پوائنٹ وہ بتاتا ہے وہ ہے جوڈیشل انکارپوریشن. Courts interpret and apply Sharia principles within the framework of modern law. عدالتیں یہ کرتی ہیں کہ شریعہ کو ماڈرن لا کے فریم ورک میں رہتے ہوئے اس کی تعبیر و تشریح کرتی ہیں. اب اس کے لیے جو میکنزمز ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ جوڈیشل ریویو آف لاز فار اسلامک ویلیڈیٹی، جیسا کہ فیڈرل شریعت کورٹ ہے پاکستان میں، کہ جب بھی کوئی لا بنایا جاتا ہے تو کچھ ادارے یا کچھ عدالتیں ایسی، کچھ فورمز ایسے ہیں کہ جو ان اداروں، ان لاز کو دیکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ کیا یہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے. دوسرا میکنزم کیا ہے؟ انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹس ان ہارمنی وتھ شریعہ. جب وہ کسی بھی لا کی، کسی بھی اسٹیچوٹ کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو وہ شریعت کے اکارڈنگ اس کی انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تیسرا میکنزم یہ ہے کہ اسپیشلائزڈ کورٹس اور بینچز، اس کے لیے اسپیشل کورٹس بنائے جاتے ہیں یا بینچز مرتب کیے جاتے ہیں جو اس حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. ایگزامپلز اس کی کون کون سی ہیں؟ فیڈرل شریعت کورٹ جو کہ پاکستان میں ہے، کین اسٹرائک ڈاؤن لاز ریپگننٹ ٹو اسلام.
فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس یہ اتھارٹیز ہیں کہ وہ ایسے لاز کو ختم کر دے, باطل قرار دے دے کہ جو اسے لگے کہ اسلام کے اصولوں کے منافی ہے. دوسری اگزامپل, شریعہ کورٹس ان سم مڈل ایسٹرن اسٹیٹس, مشرق وسطیٰ کی کچھ ریاستوں میں ایسی عدالتیں موجود ہیں. یوز آف, اور تیسری اگزامپل ہے یوز آف اسلامک پرنسپلز ان فیملی کورٹس. جب آپ فیملی کورٹس میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اسلامی اصول دیکھنے کو ملتے ہیں. چوتھی انکارپوریشن کون سی ہے؟ انسٹیٹیوشنل انکارپوریشن, کہ اداروں میں کیسے اس کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے. ماڈرن اسٹیٹس اسٹیبلش اسلامک انسٹیٹیوشنس, جو جدید ریاستیں ہیں آج کے دور کی, وہ اسلامی ادارے قائم کرتی ہیں. کس لیے؟ ٹو انشور شریعہ کمپلائنس, کے جو کام ہو شریعت کے مطابق ہو. اب ان کی انسٹیٹیوشنز انکلوڈ, اب ان میں کون کون سے ادارے ہیں؟ شریعت کورٹس ہیں, اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسلز ہیں, مفتی آفیسز ہیں, اور شریعہ ایڈوائزری بورڈز اسپیشلی ان بینکنگ. یہ ادارے موجود ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر ہو رہا ہے؟ تیز تو نہیں چل رہے ہیں. These bodies advise legislatures, یہ جو باڈیز جن کے آپ نے ابھی نام پڑھے ہیں, یہ قانون ساز اداروں کو ایڈوائز کرتی ہیں, گائیڈ کورٹس عدالتوں کو گائیڈ کرتی ہیں, اینڈ سپروائز اسلامک فائنینشیل سسٹمز, اور اسلامی حوالے سے جو فائنینشیل سسٹم جیسے بینکنگ کا نظام ہے ان کو سپروائز کرتی ہیں کہ کچھ ایسا نہ وہ کریں جو اسلامی اصولوں کے منافی ہو. پانچویں قسم کی انکارپوریشن کیسے ہوتی ہے شریعت کی؟ تھرو اسلامک فائنانس. ون آف دا موسٹ سکسیزفل ماڈرن انکارپوریشنز آف شریعہ از ان اکنامک اینڈ فائنینشیل لاز. کچھ مفکرین جو ہیں وہ اس کو بالکل ناجائز اور غلط قرار دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بات کی بات ہے کہ جتنے بھی آپ کے ایسے ادارے ہیں جو اکنامکس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ اکنامکلی چیزوں کو کیسے لے کے چلیں, اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے معاشرے میں, آپ کی ریاست میں ادارے چلیں, یہ بھی جو ہے وہ اس کا بھی دھیان رکھا جانا چاہیے. اور اس پر بہت سارا کام ہوا اور جس کو سکسیسفل بھی سمجھا گیا. فیچرز کیا ہیں اس کے؟ پروہیبیشن آف انٹرسٹ, سود کی ممانعت ہے. رسک شیئرنگ کانٹریکٹس, رسک شیئرنگ کانٹریکٹس کہتے ہیں آپ نے میرے ساتھ ایک معاہدہ کیا, آپ نے مجھے کچھ پیسے دیے, ایک پروجیکٹ شروع کیا. اب اگر تو میں پکی رقم باندھ لوں آپ کے ساتھ, آپ نے مجھے 100 روپیہ دیا, میں نے کہا جی میں آپ کو 10 روپیہ دوں گا پر منتھ, تو یہ سود ہو جائے گا اکارڈنگ ٹو سم ایکسپرٹس, اکارڈنگ ٹو سم جیورسٹ آف شریعہ. لیکن اگر میں نے یہ کہا کہ بھائی ڈوب بھی سکتے ہیں آپ کے یہ پیسے, ڈوب بھی, پھر وہ جو نقصان ہے وہ بھی آپ برداشت کریں گے. اگر وہ نقصان برداشت آپ نہیں کریں گے تو یہ پیور سود ہے. لیکن اگر رسک شیئرنگ ہو جائے گی اس معاہدے میں تو کئی مفکرین اور علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ سود نہیں کہلائے گا. ان کانٹریکٹس کو مشارکہ یا مداربہ کہتے ہیں. پھر ایسٹ بیکڈ فائنانسنگ, کہ ایسی فائنانسنگ کہ آپ نے پیسے دیے مجھے اور میں جو آپ کو ماہانہ آپ کے 100 روپے پہ 5 روپے یا 10 روپے دے رہا ہوں, وہ ایسا نہیں ہے کہ میں پلے سے دے رہا ہوں, اس کے میں نے ایسٹس خرید لیے ہیں اور میں ان سے کاروبار کر رہا ہوں اور ان سے جو پیسے آ رہے ہیں یہ تو میں آپ کو وہ دے رہا ہوں. اس کو مداربہ یا اجارہ کہا جاتا ہے. تو ان حوالوں سے جو ہے وہ کافی کام ہوا جو شریعہ کی انکارپوریشن کے ریفرنس میں. اسلامک بینکنگ آپریٹس الانگ سائڈ کنونشنل بینکنگ, وہ جو روایتی بینکنگ ہے وہ بھی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک بینکنگ بھی چل رہی ہے ود ان ماڈرن ریگولیٹری فریم ورکس, جس میں
دور حاضر کے جو ریگولیٹری فریم ورکس ہیں ان کو بھی بروئے کار لایا گیا ہے. ٹھیک, کلیئر ہو گئی بات. چھٹی بات اس ریفرنس میں کوڈیفیکیشن آف شریعہ پرنسپلس. ان کی کوڈیفیکیشن کے حوالے سے کیا بات ہوئی؟ ٹو الائن شریعہ ود کنٹمپریری لیگل ریکوائرمنٹس. شریعت کو اس طرح سے مولڈ کرنے اور ڈھالنے کے لیے کہ یہ آج کے دور کے تمام تقاضے بھی پورے کرے, شریعت بھی رہے, تقاضے بھی پورے کرے. کیا ہوا؟ ریکوائرمنٹس کلاسیکل فقہ رولز آر کوڈیفائڈ. جو فقہ کے رولز تھے ان کو کوڈیفائی کر دیا گیا, لکھ دیا گیا. دوسرا کام یہ ہوا لاز آر ریٹن ان اسٹیچوٹری فارم. جو قوانین تھے انہیں جو شریعہ کے قوانین تھے انہیں لا کی صورت میں لکھا گیا. اور پروسیجرل اینڈ ایویڈینشری اسٹینڈرڈز آر ماڈرنائزڈ. جو شہادت کے اصول تھے, جو پروسیجر کے رولز تھے, ان کو بھی ماڈرنائز کر دیا گیا, ان میں تبدیلیاں کر کے. کوڈیفیکیشن انشورز کلیئرٹی, سرٹنٹی اینڈ انفورسبلٹی. آلدو یہ ہے کہ کوڈیفیکیشن جو ہے وہ کلیئرٹی لاتی ہے, وضاحت جو ہم نے وہ سول لا سسٹم اور رومن لا میں پڑھا تھا. تو انفورسبل ہونے کے لیے اور جو ہے وہ سرٹن ہونے کے لیے کوڈیفیکیشن جیسی چیزیں ضروری ہیں. اچھا, اس میں 7واں پوائنٹ کیا ہے کہ سلیکٹو اینڈ سیکٹورل اپلیکیشن. Modern states often apply Sharia selectively rather than comprehensively. جو بات آپ پیپر میں مت لکھیے گا, میری آپ سے گزارش ہے, وہ یہ ہے کہ دین کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ پک اینڈ چوز ہم نے کر لیا. یہ اچھی لگ رہی ہے, نکاح دین کے حساب سے اچھا لگ رہا ہے تو مولوی کو بلا لیا. طلاق پہ کو مولوی نہ اعتراض کرے, محلے والا نہ اعتراض کرے تو اس کے حساب سے دے لی. تو جو پک اینڈ چوز کر لیا, دین کو سارے کا سارا رائج نہیں کیا ہم نے. اپلائڈ مینلی ان پرسنل اسٹیٹس لاز. جو ذاتی نوعیت کی آپ کی چیزیں ہیں ان کے لیے آپ نے اس کو شریعہ کو یوز کیا. ریلیجیس انڈومنٹس جو آپ کی تھیں, مذہبی جو ایلیمنٹس تھے اس کے لیے آپ نے اس کو یوز کیا. اور مورل اینڈ ایتھیکل لیجسلیشن اور اخلاقیات کے حوالے سے جو آپ نے لیجسلیشن کی اس کے لیے آپ نے شریعہ کو یوز کیا. ناٹ فلی اپلائیڈ ان, یہ جو چیزیں اب نیچے آ رہی ہیں اس میں آپ نے شریعہ کو اپلائی کرنا چھوڑ دیا. کمرشل لاز میں نہیں ہوتی فلی اپلائی. کانسٹیٹیوشنل گورننس میں آپ نے اس کو فلی اپلائی نہیں کیا. اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ نے اس کو فلی اپلائی نہیں کیا. یہ آپ نے اچھا کیا برا کیا, یہ اس کا فیصلہ تو ہم خود کر سکتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن بہرحال پیپر کی حد تک یہی ہیڈنگس ہیں ہماری. اچھا جی, رول آف اجتہاد ان کنٹمپریری انکارپوریشن. وہ اجتہاد جو آپ نے پچھلے ٹاپک میں پڑھا تھا اس کا رول دیکھتے ہیں. ماڈرن انکارپوریشن ریلائز ہیویلی آن اجتہاد. 2 وہی کہ بس ایک مجتہد سے آپ نے فتویٰ لے لیا اور آپ نے وہ کام شروع کر دیا. یہ کس چیز کے لیے اجتہاد آپ کے سامنے آیا؟ ریکنسائل شریعہ ود ہیومن رائٹس. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, ویسے تو میں آپ کا ٹائم ویڈیو میں بھی زیادہ لے لوں گا, اس کی بڑی ایک عجیب نیچر تھی. میں نے اس سے بڑی کوشش کی کہ وہ دوسروں کے ساتھ نا بیٹھ کر پڑھ سکے. شاید وہ آج بھی ویڈیو سن رہی ہو, کوئی گلا چلا کرے ہماری ویڈیو میں. وہ نہیں پڑھ سکی, 1-2 بار کوشش کرنے کے باوجود وہ نہیں پڑھ سکی. اس کو انڈیویجولی ہی سمجھ آتا تھا, وہ کویسچن کرتی تھی, اچھی ڈسکشن ہماری ڈیبیٹس ہوتی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ شریعت بھی ایسی ہے. یہ بھی ویسے وہ بات ہے جو پیپر میں تو آبویسلی نہیں لکھیں گے, لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے بینگ مسلمس یہ ضروری ہے کہ شریعت
ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ دوسری چیزوں کے ساتھ اس کا گزارا ہو سکے. اس کا وجود ختم ہو جاتا جیسے ہی آپ اس کو دوسری چیزوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہاں آ کر یہ ہو رہا ہے. ریکنسائل شریعہ ود ہیومن رائٹس. آپ نے شریعہ کو ہیومن رائٹس کے اکارڈنگ بنانے کی کوشش کی یا بنا لیا آپ نے. ایڈریس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس. جو ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹس تھیں ان کی بھی اسپیس آپ نے بیچ میں بنائی. ریگولیٹ بایو ایتھکس, فائنانس اینڈ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنس. آبویسلی آپ کی یہ بایو ایتھکس جو سائنسی حوالے سے ترقیاں ہوئیں, فائنینشیل حوالے سے آپ نے ترقیاں کیں, اور جو ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز تھیں ان کی بھی اسپیس آپ نے شریعت میں بنائی. جو چیزیں پازیٹیو ہیں ان کو تو ہمیں ماننا چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ. جو فار ایگزامپل تیر, آج کا تیر میزائل ہے. فار ایگزامپل آج کا گھوڑا ہماری گاڑی ہے, ہمارا بائک ہے یا جہاز ہے. تو وہ جہاز کے اکارڈنگ آپ کریں گے. آبویسلی جو اچھی چیزیں ہیں وہ تو کرنی چاہیے. اچھا, پھر بیلنس شریعہ ود کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز. پھر آپ نے یہ کیا کہ جو آپ کے آئینی اصول تھے شریعت کو ان کے ساتھ بھی آپ نے لا کے کھڑا کر دیا. تو کچھ توڑ جوڑ کر آپ نے ان تمام چیزوں کو سیم لائن میں کھڑا کر کے تمام چیزوں کو لے کر اس سے ایک ہائیبرڈ لیگل سسٹم بنایا اور اپنا کام چلا لیا. کلیئر ہو رہی ہیں چیزیں؟ اچھا جی. کنٹمپریری اسکالرز ایمفسائز. آج کے جو علماء ہیں وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مقاصد الشریعہ, آبجیکٹیوز آف لا, جسٹس, ویلفیئر, ڈگنیٹی اینڈ پروٹیکشن آف لائف, فیتھ, انٹلیکٹ, لائنیج اینڈ پراپرٹی, ان تمام چیزوں کی حفاظت کرو, یہی مقصد ہے اس کا. وہ ایکچوئل کیا ٹیکسٹ آف دا شریعہ یا ایکچوئل انجنکشنز آف دا ہولی قرآن اینڈ سنہ وہ کیا ہیں یہ الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن بہرحال آج کے دور حاضر کے جو علماء ہیں وہ ان چیزوں پر زیادہ زور دیتے ہیں زیادہ تر. اچھا, چیلنجز ان انکارپوریشن. اب آپ کو کچھ چیلنجز کا بھی سامنا ہوا جب آپ نے انکارپوریشن کے یہ منازل جب طے کیں جو ابھی تک آپ نے دیکھیں, تو اس میں کچھ چیلنجز بھی آپ کے سامنے آئے, جس میں پہلا تھا کانفلکٹ ود انٹرنیشنل ہیومن رائٹس نارمز. فار ایگزامپل محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں نے سنا ہے, میں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن انہوں نے ایک بار کوئی قرارداد منظور کی کہ سزائے موت ختم ہو جانی چاہیے, جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ سزائے موت آپ ختم نہیں کریں گے, جو بندہ مار رہا ہے اس کو ماریں گے. اس کے پیچھے یہ لاجک نہیں ہے کہ کوئی دین لوگوں کو مارنا چاہتا ہے, اسلام کو لوگوں کا دشمن, ایسا نہیں ہے. اسلام تو امن کا مذہب ہے, لیکن امن قائم کرنے کے لیے یہ سوچ بڑی ضروری ہے کہ اگر کسی کا بندہ ماریں گے تو خود بھی مر جائیں گے. یہ سوچ آپ نے اگر لے لی تو معاشرے میں تو فساد پھیل جائے گا, لوگ تو مارتے پھریں گے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو جائے گی. لیکن بہرحال ہیومن رائٹس یہ کہتے ہیں آج بھی آپ کے اس لیگل جو ریسنٹ لیگل سٹرکچر ہے اس میں بھی کئی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں یہ بڑا رولا مچاتی ہیں, جی یہ بڑی ان ہیومن یہ سزا ہے کہ جو بندہ لٹکا دیتے ہیں, اور کافی حد تک اس سزا میں کمی بھی ہو گئی ہے جو کہ دین نہیں سجیسٹ کرتا. دین آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک مربوط نظام ہے, لیکن بہرحال آپ کو یہ کانفلکٹ فیس کرنا پڑا جب انکارپوریشن آپ نے شریعت کی دوسری چیزوں کے ساتھ کی. پہلی بات. دوسری بات, پلورلسٹک سوسائٹیز اینڈ مائنورٹی رائٹس. جب آپ کسی بھی معاشرے میں ایک سے زیادہ اقوام, ایک سے زیادہ مذاہب بستے ہیں, تو ان کی مائنورٹی رائٹس کے حوالے سے دین کچھ اور کہتا ہے اور وہ مائنورٹی والے یا دنیا والے کچھ اور کہتے ہیں. ڈائیورس انٹرپریٹیشنز آف شریعہ.
یہ ایک بڑا کام ہوا، اور اس میں یہ تھا کہ انٹرپریٹیشنز جنہوں نے کی وہ بہت ہی ان میں فرق تھا. ایک نے کچھ بات کی، دوسرے نے کچھ بات کی. یہ بھی آپ کو ایک چیلنج فیس کرنا پڑا اس ساری انکارپوریشن کے پروسیس میں. چوتھا چیز، پولیٹیکل مس یوز آف ریلیجیس لاز. مذہبی جو قوانین تھے ان کا سیاسی طور پر بہت مس یوز کیا گیا. اور پانچویں بات، لیک آف یونیفارم کوڈیفیکیشن. اس کی جب آپ نے وہ اوپر پڑھا کہ کوڈیفیکیشن کی تو وہ یونیفارم نہیں تھی، اس میں یکسانیت نہیں تھی. ٹھیک ہے جی، لمبی ہو رہی ہے میرا خیال ہے. اچھا، کنکلوژن ہے اس کا. ان دا کنٹمپریری لیگل ریجیم شریعہ لا از انکارپوریٹڈ گریجولی. انکارپوریشن یا جو اس میں تغیر و تبدل ہونا تھا ہوا، گریجولی ہوا، سلیکٹیولی ہوا، اینڈ انسٹیٹیوشنلی ہوا. اداروں کو جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی. رادر دین ایز اے ٹوٹل لیگل سسٹم، اس کو مکمل طور پر نظام حیات نہیں بنایا گیا. ایک قانونی نظام جو کہ یہ تھا اس کی شکل میں نہیں ڈھالا گیا. اور پھر اس سے ہم چونکہ ٹوٹل ہم نے اسے اڈاپٹ نہیں کیا، اور پھر ہم مانگتے ہیں اس کے ٹوٹل بینیفٹس، وہ کیسے مل جائیں گے؟ یہ بھی وہ بات ہے جو پیپر میں نہیں لکھنی. تھرو کانسٹیٹیوشنل ریکگنیشن، باقی ساری باتیں لکھنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ نہیں لکھنا، یہ جو کچھ بیچ میں چیزیں ہیں جو سمجھانے کے لیے ضروری ہیں اسی سٹیج پر، وہ جو ہیں وہ میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو. تھرو کانسٹیٹیوشنل ریکگنیشن، ہاں آپ کے آئین نے مانا اسلام کو کہ اسلام ہے، شریعت ہے. لیجسلیشن، جوڈیشل انٹرپریٹیشن اینڈ ماڈرن اجتہاد، ان تمام چیزوں نے مانا شریعہ کو. شریعہ کنٹینیوز ٹو پلے اے سگنیفیکنٹ رول وائل، شریعہ کا رول سگنیفیکنٹ ہے وائل کو ایگزسٹنگ ود سول اینڈ کامن لا سسٹم. جبکہ یہ ہے کہ یہ کو ایگزسٹ کرتی ہے اس کے ساتھ دوسرے جو سول لا سسٹم آپ نے پڑھا اور کامن لا سسٹم پڑھا وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. دس بیلنسڈ اپروچ انشورس، یہ ایک اپروچ ہے جس کو آپ بیلنسڈ کہہ لیں، اور یہ یقینی بناتی ہے کس چیز کو؟ ریلیجیس اوتھینٹسٹی، کہ آپ کے مذہب کی بھی اوتھینٹسٹی برقرار رہے، اینڈ لیگل ماڈرنٹی اور جو جدت ہے وہ بھی برقرار رہے. کلاس یا ٹاپک آپ کا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو اس سے آگے سننا چاہیں وہ اتنا سن لیں. میری اپنی جو پرسنل اوپینینز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہوا. خیر، اس سے زیادہ ہم نہیں بات کرتے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ جی. اللہ حافظ.